بھارت کی آپشنز ختم ہو رہی ہیں اور وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے. وہ اتنی سی اپرچونٹی بھی دیکھے گا تو وہ اس طرف آئے گا. مگر اب کی بار تم آئے تو تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تمہاری شکل نہیں پہچانی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ملکی سالمیت کا معاملہ سیاست سے بالاتر ہے. دشمن حملہ کرنے کی طاق میں بیٹھا ہے. سیاسی اختلافات کا دفاعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑگی قومی اسمبلی اجلاس میں گفتگو. کہا گجرات کے قصائی مودی کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی. دشمن مکار، بدنیت اور بیوقوف بھی ہے. پہلگام فالس فلیگ سے مودی کا چہرہ دنیا میں بے نقاب ہو گیا. India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? You cannot condemn the bullet while you wield the baton. You cannot speak of law when you break it every day in the valley. And you cannot claim moral superiority when your hands are soiled with the tears of mothers, the screams of children, and the silence of dead men. بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت کو اپنی خارجہ پالیسی سے دہشت گردی کو نکالنا ہوگا. جنگ کسی کے مفاد میں نہیں. قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اظہار خیال. کہا سندھ طاس معاہدے کی معطلی انسانیت کے خلاف جرم ہے. کشمیر بھارت کا حصہ نہیں، عالمی تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دیے ہیں. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر نہ ڈالے. پوری پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. جارحیت ہوئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی. بھارت کسی بھی جارحیت سے باز رہے اسے منہ توڑ جواب ملے گا. دن میں تارے دکھا دیں گے. افواج پاکستان کے سابق اعلیٰ افسران کا نئی دہلی کو انتباہ. سینئر ایکس سروس مین نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. ہم جہاد کے لیے پوری طرح تیار ہیں. ہر قسم کا ٹاسک پورا کر سکتے ہیں. بھارت عرصہ دراز سے فالس فلیگ آپریشن جیسی حرکتیں کر رہا ہے. انڈیا کی اپنی انکوائری میں فالس فلیگ ثابت ہوا. بھارت ہمیشہ پاکستان کو بدنام کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. پاک فضائیہ بہت مضبوط اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے. کسی بھی بھارتی فضائی جارحیت کو ناکام بنا کر منہ توڑ جواب دیں گے. بھارت نے بغیر کسی جنگ کے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی. مودی کے خلاف بھارت سے آوازیں اٹھنا شروع. بھارتی تجزیہ کار نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. کہا آج پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اقوام متحدہ کے اجلاس میں کمال کی بات تو یہ ہے کہ 5 ویٹو پاور بھی پاکستان کے ساتھ ہے. صرف یہی نہیں، روس جو ہمارا دیرینہ دوست ہے وہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے. چین بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس پر سماعت. مسلم لیگ نون کے وکیل حارث عظمت نے دلائل میں کہا نشستیں ایسی جماعت کو دی گئیں جو کیس میں فریق نہیں تھی. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ اس نکتے کا جواب فیصلے میں دیا جا چکا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمارے سامنے آر او کا آرڈر اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود تھا. نون لیگ کی وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی وکلا نے ان آرڈرز کو چیلنج نہیں کیا. جسٹس مندوخیل نے ریمارک کیے کیا ہم ایک پارٹی کی غلطی کی سزا پوری قوم کو دیں. سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے باضابطہ طور پر منظور کر لیں. آئینی بینچ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کیس جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی وزر اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل بینچ نے نظر ثانی کے اسکوپ پر اہم فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نظر ثانی آرٹیکل 188 اور رولز کے تحت کی ہو سکتی ہے. نظر ثانی کے لیے فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے. محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا. نظر ثانی کیس میں فریق پہلے سے مسترد ہو چکا نقطہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. پاکستان میں اس وقت 22 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں جن میں بڑا حصہ نظر ثانی درخواستوں کا بھی ہے. من گھڑت قسم کی نظر ثانی درخواستوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت کیس کا فیصلہ جاری کر دیا.
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اندراج مقدمہ اور ضمنی بیان میں تاخیر کی وضاحت نہیں کی گئی۔ سازش کا الزام استغاثہ اور ٹرائل میں ثابت کرنا ہے۔ اعجاز چودھری کو 12 مئی کی FIR میں نامزد نہیں کیا گیا، بلکہ 10 جون کو سوشل میڈیا مواد پر اعجاز چودھری کو مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ فیصلے کے مطابق ضمانت بطور سزا روکی نہیں جا سکتی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سپر ٹیکس کیس کی سماعت۔ وکیل رضا ربانی کے دلائل پر جسٹس جمال مدخل نے کہا، اگر میں آپ کے نام پر پیسہ لوں اور خرچ نہ کروں تو آپ تو 18ویں آئینی ترمیم کے معمار ہیں، ایسے تو آپ NFC ایوارڈ کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ یہ پیسے پورے ملک سے اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس پر تمام صوبوں کا حق ہے۔ جسٹس امین الدین خان بولے کہ اٹارنی جنرل کا جواب آنے دیں، پھر دیکھتے ہیں انہیں بلانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ FBR کے وکیل رضا ربانی کل دلائل جاری رکھیں گے۔ سپریم کورٹ میں ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے مزید دستاویزات جمع کروا دی۔ عدلیہ میں مداخلت پر مبنی ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو مداخلت سے آگاہ کرنے کے لیے لکھا گیا خط بھی دستاویزات میں شامل۔ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کا لکھا گیا خط بھی ججز کیس ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی نے سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ، راجہ اظہر، فہیم خان، خرم شیر زمان، عالمگیر خان اور شاہ نواز جدون سمیت 46 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے استغاثہ کے گواہان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ ورثہ ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس مئی تا 10 جون ابتدائی خریف سیزن میں 21% پانی کی قلت ہوگی۔ ورثہ کا اعلان۔ چیئرمین ورثہ صاحبزادہ محمد شبیر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے اعلامیے کے مطابق یہ کمی دریائے چناب میں پانی کی سپلائی معمول پر رہنے کی صورت میں ہوگی۔ دریائے چناب میں کمی جاری رہی تو قلت کا سرنو جائزہ ہوگا۔ سندھ کے مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ کینالز اور کارپوریٹ فارمنگ پر سندھ کے خلاف کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے خبردار کر دیا، کہا سندھ طاس معاہدہ مودی ختم نہیں کر سکتا، اگر بھارت نے پانی روکا تو خود نقصان اٹھائے گا۔ بھارت کی دھمکیاں محض گیدڑ پھپکیاں ہیں۔ ملک کی دریاؤں اور آبی ذخیروں میں پانی کی صورتحال۔ دریائے چناب میں پانی کی صورتحال بہتر، پانی کی آمد بڑھ گئی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 28,300 کیوسک ہو گئی۔ گزشتہ روز انڈیا نے دریائے چناب پر پانی روک لیا تھا۔ وابڈا کے مطابق تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 95,300 کیوسک، منگلہ کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 43,500 کیوسک اور چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 99,100 کیوسک، اخراج 85,000 کیوسک ہے۔ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کی ناکامی کے بعد پاکستان کے خلاف بھارت کی آبی جارحیت میں شدت آ گئی۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے ہمالیائی علاقے میں 2 ہائیڈرو الیکٹرک ڈیموں میں پانی کے ذخائر کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد بھارت نے پاکستان کا پانی روک کر مقبوضہ جموں و کشمیر کے ہمالیائی علاقے میں بھارت نے 2 ڈیموں میں پانی ذخیرہ بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا اجلاس۔ مریم نواز کو محکمہ صحت کے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں اسکول آف پیرامیڈکس بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیکل ڈسٹرکٹ کا جامع پلان طلب کر لیا۔ سرکاری اسپتالوں کے لیے جدید ترین طبی آلات خریدنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس موقع کے تدارک کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے۔ فضائی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ پہلی بار فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے 100 ملین کا ریکارڈ بجٹ رکھا گیا ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی حالات سازگار نہیں ہوں گے۔
پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کے انتقال سے خالی ہونے والی نشست کی ضمنی انتخابات کے لیے سندھ اسمبلی میں پولنگ جاری. پیپلز پارٹی کے امیدوار وقار مہدی اور MKM پاکستان کی امیدوار نگہت مرزا کے درمیان مقابلہ. صبح 9 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی. 161 ارکان حق رائے دہی استعمال کریں گے. سینٹ الیکشن میں MKM کی امیدوار نگہت مرزا کا کہنا ہے کہ کراچی صرف مہاجروں کا نہیں، یہاں مختلف قومیتوں کے لوگ بستے ہیں. پیپلز پارٹی حکومت نے سندھ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اب انہیں 17 سال کی کارکردگی کا حساب دینا ہوگا. کراچی کے وسائل پر سب کا برابر حق ہے. کراچی بدستور گرمی کی لپیٹ میں، شہری پسینے سے شرابور. محکمہ موسمیات کی بارش کی پیشگوئی درست ثابت نہ ہوئی. شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری کو چھو گیا. ادھر لاہور میں موسم جزوی طور پر ابر آلود، ہوائیں چلنے سے گرمی میں قدرے کمی آ گئی. زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری تک جانے کا امکان. 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان. اسلام آباد کا موسم بھی خوشگوار، شہر اقتدار میں بادلوں کا راج، ہلکی بارش کی توقع ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.